آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اب سے چند دنوں کے اندر امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم جناب نواز شریف کا دورہ ہوگا جب وہ 20 تاریخ کو، یعنی کہ اب سے کل 5 دن بعد امریکہ پہنچیں گے۔ جناب نواز شریف کا یہ امریکہ کا سرکاری دورہ ہے جس میں 22 اکتوبر کو ان کی صدر اوباما کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی۔ یہ بہت اہم موقع ہے کیونکہ جناب نواز شریف کے دورے کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف امریکہ جا رہے ہیں۔ یہ اس موقع پہ ہو رہا ہے جب افغانستان میں مغربی افواج کو، امریکہ کو اور خود افغان حکومت کو طالبان کی جانب سے سب سے بڑے اور سب سے سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان پر اس وقت دباؤ نظر آتا ہے اور ایک بار پھر امریکی میڈیا اور امریکی اوپینین میکرز پاکستانی فوج کے حوالے سے حاشیہ آرائی کر رہے ہیں اور پاکستانی فوج کو اور پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک بار پھر میڈیا سرگرم نظر آتا ہے، لیکن اسی دوران ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے جو کہ پراسرار لگتی ہے، کیونکہ یہ پیش رفت پاکستان کے اندر سے ہوئی ہے اور پاکستان کے سابق وزیر دفاع جناب چودھری احمد مختار معاف کیجیے گا بھارتی ٹی وی چینل CNN IBN پہ اچانک نمودار ہوئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے یا انکشاف کیا ہے یا کہا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین فوجی اور سیاسی قیادت کو اسامہ بن لادن کے حوالے سے امریکی حملے سے قبل ان کی موجودگی کی وہاں پر اطلاع تھی۔ جناب احمد مختار اب اس بیان کو بہت شدت سے ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن یہ کیونکہ اس وقت ہوا ہے جب پاکستان کے گرد امریکی اور بھارتی میڈیا گھیرا تنگ کر رہا ہے، پاکستان کو مختلف حوالوں سے تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، تو اس پورے ماحول میں جناب احمد مختار کی پوری بات سے ایک سازش کی بو آ رہی ہے۔ The Taliban raising its flag in the northern Afghan city of Kunduz. Deadly U.S. airstrike on a hospital in Kunduz. To bring those who committed this vicious attack to justice. Killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. The President of Pakistan, the Armed Forces Chief, the Joint Chief of Staff, and the agency people, they were all activated. اب امریکہ میں یہاں پہ تنقیدی مضامین بھی چھپ رہے ہیں، ایک ماحول سا بن رہا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف اور جنرل راحیل شریف کے دورے کے حوالے سے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا جو مسلسل اس کی کوشش ہے کہ پاکستان پر دباؤ بڑھائے اور خاص طور پہ اس وقت اس کی کوشش یہ ہے کہ بھارت کا جو نام خراب ہو رہا ہے، جو اس کا منہ اگر کہا جائے غلط نہ ہوگا کالا ہو رہا ہے وہاں پر عدم ٹالرنس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے کہ جو وہاں پہ حالیہ واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ ایک مسلمان کا سنسار کر دیا جانا اس افواہ پر کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا۔ اس کے علاوہ پاکستانی گلوکار غلام علی کے حوالے سے جس طرح کی کیفیت نظر آئی بمبئی میں، اور پھر پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اپنی کتاب کے لیے کی رونمائی کے لیے جب بمبئی تشریف لے گئے، وہاں پر جو صورتحال ہوئی، اس کے بعد بھارت کے پورے ماحول میں جہاں پر اس کے سیکولرزم کی اس وقت دھجیاں بکھری نظر آتی ہیں، اس پورے ماحول میں بھارتی میڈیا کی یہ کوشش کہ اس وقت ماحول کو اور اس پورے سچویشن کو ڈائیورٹ کیا جائے پاکستان کی جانب سے، اس پوری کیفیت میں ایک بہت بڑا رول پلے کر دیا ہے جناب احمد مختار کے اس مبینہ انٹرویو میں جو کہ CNN IBN میں نشر ہوا ہے۔ اس میں ذرا سی اہمیت کی بات یہ ہے اور اس میں تھوڑی سی اگر ایلیمنٹ ہے سرپرائز کا، تعجب کا، اور اگر اس کو کہا جائے پراسراریت کا، تو وہ یہ ہے کہ جناب چودھری احمد مختار تقریباً 2.5 سال سے میڈیا سے غائب ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں نہ ان کا ذکر آتا ہے، نہ وہ کسی پروگرام میں نظر آتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ پیپلز پارٹی میں متحرک نظر آتے ہیں۔ اچانک کل وہ CNN IBN کے اس پروگرام میں براہ راست ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہو گئے اور اس دوران ان کی جو بات ہوئی ہے اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس وقت پورے دنیا کے میڈیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ بات اب امریکی میڈیا بھی لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ I'm just trying to sort of press on this point to try and understand,
did this word spread above in the chain of command? I mean, did the president know about it? Did the prime minister know about it? I mean, at what level was this information shared? The people who were actually part and parcel of the whole action, like the President of Pakistan, the Armed Forces Chief, the Joint Chief of Staff, and the agency people, they were all activated, and they were all waiting for orders for them to come out with their teams and provide all the information which they should have done it earlier. So, President Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief, General Ashfaq Kayani, had information about it, and there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. Okay. Okay. Right. Mm-hmm. When did you come to know of this? I found the whole story much earlier than so many people of Pakistan. Okay. کیا پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو اسامہ کی موجودگی کے بارے میں علم تھا؟ جناب بات تو جناب احمد مختار کی یہی ہے کہ جی ہاں بالکل علم تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو اس بات کا کب علم ہوا؟ انہوں نے کہا پاکستان میں بہت سارے لوگوں سے پہلے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے۔ جناب احمد مختار کہتے ہیں کہ ان کے انٹرویو کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، یہ در حقیقت یہ بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اس حساس موضوع پر، اس حساس معاملے پہ جناب احمد مختار جو کہ اس وقت تقریباً سیاسی گوشہ نشینی اختیار کر گئے ہیں، آخر انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کے اس قسم کی بات کرنا، بھارتی ٹیلی ویژن پہ براہ راست بات کرنا ویڈیو لنک کے ذریعے کیوں مناسب سمجھا ہے؟ اس حوالے سے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب سے چند لمحات قبل برطانیہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب واجد شمس الحسن نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی وجہ ہے کہ جو احمد مختار کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری احمد مختار ایک سینئر وزیر ہیں اور وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ اسامہ کی وہاں پہ موجودگی کے حوالے سے جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ شاید بالکل صحیح ہو، کیونکہ ان کے تعلقات فوج سے بہت زیادہ تھے، ڈیفنس منسٹر کی حیثیت سے، اور پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ کو جناب واجد شمس الحسن کہتے ہیں انہیں اسامہ کی موجودگی کا علم ہونا چاہیے تھا یا علم ہوگا۔ ابھی ان کا انٹرویو CNN IBN پہ آنے والا ہے۔ پاکستان کے برطانیہ میں سابق ہائی کمشنر جناب واجد شمس الحسن سے یہ بات ابھی CNN IBN نشر کر رہا ہے۔ بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ پورا اس ماحول میں ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل راحیل شریف اور جناب وزیر اعظم نواز شریف جانے والے ہیں امریکہ، اور اس حوالے سے امریکی میڈیا بھی اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہا ہے، جہاں پر بقول اقوام متحدہ کے اور عالمی مبصرین کے کہ طالبان کا جو فٹ پرنٹ ہے، جو ان کا انفلوئنس ہے، جس انداز میں جس تیزی سے پورے افغانستان میں پھیلا ہے، اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت اس وقت شدید دباؤ میں ہے، اور وہاں پہ مغربی افواج بھی شدید دباؤ میں ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ امریکی فوجیوں نے، امریکی حملہ آوروں نے قدوس کے ایک اسپتال پہ حملہ کر دیا، جہاں پہ موجود مغربی ڈاکٹرز، نرسز اور مریض اس حملے کا نشانہ بنے، جس کی وجہ سے امریکہ کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ اسی دوران امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ممتاز امریکی مبصر جناب فرید زکریا کا ایک تجزیہ شائع ہوا ہے جو اس پورے ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ فرید زکریا کہتے ہیں کہ افغانستان کے الجھے ہوئے خانہ جنگی کے معاملات کو سلجھانے کی کنجی پاکستان کے پاس ہے۔ افغانستان میں بغاوت اور انتشار کی پیدائش اور افزائش سرحد پار سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ایک بہت اہم بات کہ طالبان باغیوں کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کا معاون ایک جوہری قوت ہے۔ پاکستان ٹائم بوم ہے جس کی دنیا میں معیشت 43 نمبر پر ہے، مگر فوج کی تعداد 6 نمبر پر ہے۔ پاکستان امریکہ کے اتحادیوں کا تاثر دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے۔ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں تھا، ملا عمر کی موت کراچی میں ہوئی، اور طالبان کا نیا امیر ملا اختر منصور کوئٹہ میں رہتا ہے۔ اسی پس منظر میں جناب چودھری احمد مختار کا یہ انٹرویو اور برطانیہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب واجد شمس الحسن سے منسوب یہ بیان پورے ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب چودھری احمد مختار کا یہ انٹرویو ایک معصومانہ غلطی نہیں تو شاید یہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستانی حکومت کے سابق سیکرٹری ڈیفنس، سابق لیفٹیننٹ جنرل جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی نے۔ بہت بہت شکریہ جل صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے پورے ماحول میں۔ ایک بار پھر ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہے اور اس کو کنونس کرنا پڑ رہا ہے
کہ جب اسامہ بن لادن کے لیے امریکی فوجیوں نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اسامہ بن لادن کو مارا اور اس کو اٹھا کے لے گئے، اس پورے عمل کے دوران ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارے کیپٹل کے قریب، ہماری ملٹری اکیڈمی کے قریب اتنی بڑی کارروائی ہو گئی ہے. یہ ہمیں ایک بار پھر دنیا کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے حالیہ بیان کے بعد. جی بہت شکریہ کامران خان صاحب. پہلے تو اگر آپ اجازت دیں تو واشنگٹن پوسٹ، فرید زکریہ، اور انہوں نے اندر ذکر کیا ہے حسین حقانی صاحب کا، تو یہ سیاد شاہ جو ایک کمبینیشن ہے اگینسٹ پاکستان، یہ سب کو معلوم ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، وہی باتیں دہرا رہے ہیں جو کئی دفعہ پہلے کی جا چکی ہیں کہ ملا عمر ادھر تھے اور کوئٹہ شورا اور یہ تمام باتیں. تو ان کو تو میرا خیال کئی دفعہ پاکستان ڈینائی کر چکے ہیں، اب کتنی دفعہ ہم اس کا یقین دلائیں. جہاں تک یہ بات ہے احمد مختار صاحب کے انٹرویو کی، تو سب سے پہلے تو آپ نے خود دیکھا اور میں نے بھی یہ میڈیا پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے خود اس کی تردید کر دی ہے. اور میں چونکہ ڈیفنس سیکرٹری بھی رہا ہوں اور احمد مختار صاحب اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے، تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا وہ ان باتوں میں ان نہیں تھے جتنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں ہر چیز کا علم تھا، ایسے نہیں تھا. یہ اور پھر یہ کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جو کہ بہت ایک جج صاحب جاوید اقبال صاحب کے سرکردگی میں مرتب ہوئی ہے، گو کہ وہ کانفیڈینشیل ہے، لیکن اس کی یہ باتیں تو آؤٹ ہو چکی ہیں کہ نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نہ چیف آف آرمی اسٹاف کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہاں پر وہ موجود ہیں اسامہ صاحب. لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ غلطی ضرور ہے، یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر ضرور ہے. اچھا جلیل صاحب کیونکہ ہم اس واقعے کی اطلاع کر رہے ہیں تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا وہ نہیں ہے، دوسرے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ان کے خلاف ایک مغربی حملہ ہو چکا ہے، ایک غیر ملکی فوج نے حملہ کیا پاکستان کے اندر، اور جو کہ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے. ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ چلا نا. یہی پوزیشن ہے کیا؟ ہاں جی یہی تو تحقیق ہوئی ہے. یہ جو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ہے، چونکہ وہ ہمارے سامنے ہے نہیں، وہ کانفیڈینشیل ہے، ہمیں معلوم نہیں، ورنہ انہوں نے یہ تمام سوالات اٹھائے ہیں اور اس کا جواب ایئر فورس نے بھی دیا ہے، آرمی نے بھی دیا ہے. تو یہ تو جب وہ سامنے آئے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا ریئیکشن ٹائم ہمارے پاس تھا اور کیا فیصلے کیے گئے اور ان پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. اس بارے میں تو میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک رپورٹ کے مندرجات سامنے نہیں آتے. لیکن جو آپ نے اور آگے بات کی ہے کہ ابھی افغانستان میں چیزیں نہ سنبھلنے کی وجہ سے، اور یہ جو ابھی حالیہ دورہ ہے ہمارے وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا، اس کے پیش نظر اور باتیں اٹھائی جا رہی ہیں. ایک بہت سمپل سی بات ہے، کامن سینس کی، اس میں کوئی ملٹری سینس کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر 1.5 لاکھ موسٹ ماڈرن آرمیز آف دی ورلڈ وہ ایک چیز کو قابو میں نہیں لا سکیں، تو اب 20,000 یا افغان آرمی ان کو قابو میں کیسے لے کر آئے گی؟ یہ تو بالکل ایک عام آدمی کے فہم میں بھی یہ بات آ سکتی ہے. تو میرا یہ اپنا خیال یہ ہے کہ امریکیوں کو اور افغانستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے، کوئی اس کی کمیونیکیشن ہے افغان طالبان کے ساتھ، تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم افغان طالبان کی سپورٹ کرتے ہیں یا وہ یہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. آرمی چیف نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ کسی قسم کی پراکسی وار جو ہے ہم اس کا اجازت نہیں دیں گے. آپ کے یہ بتائیے گا اس ماحول میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پیغام دیں گے صدر اوباما کو، اور یہ پورے ماحول سے لگ رہا ہے کہ اسی حوالے سے پاکستان پہ بات ہوگی. دوسری چیز جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر اسٹاک پائل کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ شاید امریکہ کو یا مغرب کو تشویش ہے کہ پاکستان بہت تیزی سے جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، اس حوالے سے سوال ہوگا. آپ کے خیال میں جو اس کا ایک اپ فرنٹ جواب دیں گے وہ تو پرائم منسٹر دے دیں گے، لیکن اس میں تفصیلی بات جو ہے وہ آرمی چیف ہی کریں گے جب وہ وہاں پہنچیں گے. آپ کے خیال میں آرمی چیف کیا میسج لے کے جا رہے ہیں یو ایس؟ میرا خیال یہ ہے کہ آرمی چیف ان کو یہ بتائیں گے، میرا اندازہ ہی ہے کہ دیکھیں جی ہم تو اپنی طرف سے تمام کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں، ان کی تمام قسم کی مدد کرنے کو تیار ہیں. اب اگر وہاں پر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اسٹریٹ اوے انگلی ہمارے پر اٹھا دیتے ہیں. کوئی بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے تمام لوگ اس کے کنٹرول میں ہوں. ایون امریکہ میں ہر مہینے کسی نہ کسی کالج میں کسی اسکول میں کوئی ایک بچہ اٹھ کے فائر کر دیتا ہے اور لوگوں کو مار دیتا ہے. تو کیا یہ کوئی ضرور ہے کہ باہر سے ہوتا ہے؟ بھئی وہاں پر جو سوائے شہروں کے افغانستان کے طول و عرض میں یہ جو افغان طالبان ہیں ان کی کافی سے ہے، ان کا وہاں حکومت ایک قسم کی ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اب کندز میں جا کے انہوں نے کیا ہے، اس کے محل وقوع سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ وہ انہوں نے کہاں سے حملہ کیا ہوگا، کس طریقے سے آئے ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی سب کو یہ چاہیے کہ یہ بات سمجھیں
کہ اگر افغانستان، پاکستان، امریکہ اور اس خطے کے دوسرے ملکوں نے آپس میں مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل نہ کیا، افغانستان میں پیس نہ ہوا، تو ISIL اور داعش جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے افغانستان میں، اور اس تمام خطے کے لیے وہ درد سر بن جائے گی. یہ بہت جلد ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، آپس میں مل کر ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے. اور عین ممکن ہے کہ اگر آپ نے افغان طالبان کو اور بہت دیر تک اپنی سیاسی مین سٹریم میں شامل نہ کیا، اگر وہ مل گئے ISIL کے ساتھ تو افغانستان کا تو بھرکس نکل جائے گا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے امریکہ کو، افغانستان کو، پاکستان کو، کہ بھیا مل کے کریں گے تو یہ کام ہوگا. پاکستان تمام کوشش کر رہا ہے ان کی ہیلپ کرنے کی، اور شروع سے ہی وہ ڈو مور کا انہوں نے راگ لاپا ہوا ہے. اس کو ریویو کرنا پڑے گا، اور یہ بات میرا خیال ہے کہ کھل کر بتائیں گے آرمی چیف، اور یہ ان کو وہ ایسے ثبوت بھی دیں گے جس سے یہ پتہ چلے کہ ہمارے ہاں جو طالبان پاکستان حملے کر رہے ہیں وہ کتنے وہاں سے افغانستان سے ہو رہے ہیں. تو ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام تراشی کے بجائے ہمیں اس کے مسئلے کو حل کرنے کی بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ ہے. اہمیت یہ بھی ہے اس دورے کی جو کہ وزیراعظم جناب نواز شریف کر رہے ہیں، اس کے بعد جنرل راحیل شریف کے اس دوران تفصیلی ثبوت، مکمل ڈوسر جو ہیں وزیراعظم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. بھارت کی پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی، یہاں پر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں براہ راست بھارت کس طرح سے ملوث ہے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں، اس کے بارے میں مفصل ثبوت جناب وزیر اعظم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف بھی جو وزیر اعظم کے دورے کے بعد امریکہ جائیں گے، اس سلسلے میں امریکی حکومت کو یہ ثبوت پیش کریں گے. لیتے ہیں کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک سیاستدان جس کا نام اب سے 10 دن پہلے تک عام پاکستانی نہیں سنا تھا. اس وقت وہ آنکھ کا تارا ہے. ایک آنکھ کا تارا ہے وہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا، اور دوسری آنکھ کا تارا ہے وہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا. ان کا ایک ہاتھ جناب نواز شریف اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، دوسری جانب عمران خان. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اکاڑا میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں ایک نئے سیاسی شخصیت نے، جس کا تعلق کسی بھی بڑی سیاسی جماعت سے براہ راست نہیں تھا، جس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے 2 بار ٹکٹ دینے سے انکار کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان سے رجوع نہیں کیا تھا. ریاض الحق جج نے ان پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو ان الیکشن میں اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ روز ڈالا تھا. انہوں نے 85,000 ووٹ اس الیکشن میں جیتے تھے، اور دوسرے نمبر پر آئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ علی عارف چودھری، جنہیں محض 45,000 ووٹ ملے تھے. دگنے ووٹ حاصل کرنے والے ریاض الحق جج، جنہیں پاکستان مسلم لیگ نون اس قابل نہیں سمجھتی تھی گزشتہ 2 انتخابات میں، ضمنی انتخاب میں اور اس سے پہلے ہونے والے قومی اسمبلی کے انتخاب میں، کہ ان کو ٹکٹ کے لیے سوچا بھی جائے، وہ اب اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے اطلاعات کے مطابق. اور وفاقی حکومت کی جانب سے خود وزیر اعظم جناب نواز شریف ان سے رابطہ قائم کر چکے ہیں اور انہیں دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں، اور بعض میڈیا اطلاعات کے مطابق انہیں وفاقی کابینہ میں عہدہ بھی دیے جانے کا امکان ہے، اور انہیں اس بات کی پیشکش کی گئی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے بھی اطلاعات کے مطابق ریاض الحق جج سے کانٹیکٹ کر لیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ ان سے پاکستان تحریک انصاف میں ان کو شمولیت کی دعوت دیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. ریاض الحق کے جج کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے جس کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا تھا، عمران خان، جس کی کیمپیننگ کے لیے خود اکاڑا گئے تھے، اشرف سونا، اس نے محض 6,500 ووٹ حاصل کیے، اپنی ضمانت بھی ضبط کرائی، اور تحریک انصاف کی سیاسی ساکھ کو بھی بڑی زک پہنچی اس انتخابات کے نتیجے میں. اب ریاض الحق جج کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا واقعی انہیں کسی سیاسی جماعت میں کو جوائن کرنا ہے یا نہیں. ہم نے ان سے یہ بہت اہم سوال پوچھ لیا تھا جب اپنے گزشتہ پروگرام میں 2 روز کے قبل والے پروگرام میں ہم نے ریاض الحق جج کو پاکستانی عوام کے سامنے باقاعدہ متعارف کرایا تھا، اور ان سے یہ سوال جو کہ آج جس کا وہ جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے پوچھا تھا آپ کیا مسلم لیگ نون جوائن کر رہے ہیں یا کر لیا ہے، یا آپ کا ارادہ ہے؟ جی کامران بھائی، اس طرح ہے کہ یہ ڈیسیجن میں اکیلا نہیں کر پاتا ہوں. اگر آپ مجھ سے میرا انڈیویجول ڈیسیجن لیں، میں 27 سال ورک کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا. اگر میری ذاتی حیثیت سے لیں تو وہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون ہو،
لیکن یہاں پہ حیثیت یہ ہے کہ مجھے راجپوت برادری نے کولیکٹیولی مجھے اناؤنس کیا ہے. 90% مجھے پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکرز نے سپورٹ کیا ہے. 90% آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اوکاڑا جو ہے منی لاڑکانہ رہا ہے. یہاں کے 90% پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے سپورٹ کیا ہے, اور اس شہر کے بزرگوں نے, اس شہر کے یوتھ نے, اور میری ماؤں بہنوں نے, میں ان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر پاؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ وہ نہیں کر پائے گے, لیکن اطلاعات کے مطابق اس وقت ان کو سب سے زیادہ پرکشش آفر جو ہے یہی پاکستان مسلم لیگ نون دے رہی ہے, جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کے ورک کر رہے ہیں, لیکن انہیں اس کا ٹکٹ نہیں دیا گیا, حتیٰ کہ انہوں نے اسی پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو تقریباً ڈبل ووٹ سے ہرا دیا جتنے ووٹ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے حاصل کیے تھے. ریاض الحق جج پاکستان کی سیاست کے لیے ایک نئی خبر, ایک خوش کن خبر لے کے آئے تھے, کیونکہ ایک عام شخصیت جو کہ اچھی شہرت کا حامل ہے, پبلک سروس کا ریکارڈ ہے, اس نے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو چیلنج کیا اور اپنی بنیاد پر ان کے خلاف الیکشن لڑا, اور ان تینوں سیاسی جماعتوں کو نہ صرف زیر کیا بلکہ ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ ان کی ضمانتیں بھی واپس ہو سکے سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے. اور اس طرح سے یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی, ایک نئی پیش رفت تھی جو ریاض الحق جج کے الیکشن کے نتائج کی صورت میں سامنے آئے, جب این اے 144 کا نتیجہ پیر کے روز سامنے آیا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ریاض الحق جج اپنی آزاد حیثیت کو برقرار ہی رکھیں گے یا وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا انتخاب کریں گے, جو کہ بہرحال انہیں کرنا ہے, اور امکان یہی ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے. لیتے ہیں کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر ہوگا ایک بہت اہم خبر کا. ایک تحقیقات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کے ذریعے ہم بتائیں گے نادیدہ قوتوں کے خلاف ایک لڑی سے جڑ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم. بہت اہم خبر ہے, اور تفصیل ایک کمرشل بریک کے بعد, جس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. ویلکم بیک. پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں چاہے اقتدار میں ہو یا اقتدار کے باہر, ہمیشہ وہ نادیدہ قوتوں کے کردار کے حوالے سے, ان کے رول کے حوالے سے شاکی رہتے ہیں. اس سلسلے میں مختلف شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے, کبھی ثبوت سامنے لائے جاتے ہیں, مگر کہا یہ جاتا ہے کہ نادیدہ قوتیں سیاسی ماحول پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں, سیاست کو بھی اپنے انداز میں چلانے کی کوشش کرتی ہیں, اور دوسرے اہم معاملات کی یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑا راز نہیں ہے. کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے رہنما سے آپ بات کریں, وہ اس حوالے سے کھل کر بات کرے گا. اکثر یہ باتیں ٹیلی ویژن پر بھی ہوتی ہیں, پبلک کے سامنے بھی کی جاتی ہیں, جلسہ عام میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. گو کہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور پاکستان کے موجودہ آرمی چیف سے بھی, لیکن اس حوالے سے بھی دبے الفاظوں میں مختلف حوالوں سے گزشتہ چند مہینوں کے دوران اس بارے میں مختلف شکوک کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. گو کہ اس کا تعلق زیادہ تر ان فوجی جنرلز کے حوالے سے ہے جو کہ ریٹائرمنٹ پہ جا چکے ہیں. لیکن یہ پوری صورتحال خاص طور پہ کراچی آپریشن کے حوالے سے ذرا مختلف نظر آتی ہے, جہاں پر یہاں پہ موجود دونوں بڑی سیاسی جماعتیں, چاہے وہ دیہی سندھ کی نمائندہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا شہری سندھ کی نمائندہ جماعت متحدہ قومی موومنٹ, وہ نادیدہ قوتوں کے کردار کے حوالے سے مسلسل بات کر رہی ہے. کبھی اسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے اور کبھی کراچی آپریشن کا یا کبھی رینجرز آپریشن کا, مگر پوری صورتحال میں ایک اشارہ واضح ہوتا ہے اور بالکل کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ یہ بات کس طرف کی جا رہی ہے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس پوری صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کیس کا اس صورتحال کو سے دیکھنے کے لیے, اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے سیاسی قوتیں اپنی ڈیفنسز, اپنے رینکس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب پبلکلی نہیں ہو رہا, پراسرار طور پہ نہیں ہو رہا, بلکہ خاموشی سے ضرور ہو رہا ہے, جس کے لیے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ وہ اتنی بالغ نظر ہو گئی ہیں یا وہ اتنی سمجھدار ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھ
لیں کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں، سیاسی اور جمہوری نظام بیکار ہوتا ہے تو وہ دہائیوں کے لیے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہے وہ کتنا ہی فرضی کیوں نہ ہو، سیاسی قوتیں اپنے رینکس ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہی ہیں اور اس سیاسی نظام کو بچانے کے لیے ایک زنجیر ترتیب دے رہی ہیں۔ اس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ نہیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مجموعی صورتحال یہ ہے کہ اس پوری کیفیت میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک جانب سمجھا گیا ہے، بلکہ جبکہ دوسری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہیں یا ایک زنجیر کو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال سامنے آئی حالیہ دنوں میں جب متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی آپریشن کے حوالے سے اپنی پارلیمنٹ کے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے تمام ممبران نے خود جا کے اپنے استعفے متعلقہ حکام کو، اسپیکرز کو اس کے حوالے کر دیے۔ سیدھا سادہ کیس تھا، متحدہ قومی موومنٹ کے ان استعفوں کو فوری طور پہ قبول کیا جا سکتا تھا، قانون اور آئین بھی یہی کہتا تھا، لیکن اسی دوران تمام سیاسی قوتیں پس پردہ میں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے، اس سیاسی نظام کو بچاتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دینا چاہیے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے۔ یہی کچھ ہوا جس کے نتیجے میں اچانک متحدہ قومی موومنٹ نے اب سے چند روز قبل پارلیمنٹ سے اپنے استعفے واپس لینے کا اعلان کیا۔ نہ ہی ان کا کوئی مطالبہ تسلیم ہوا تھا اور نہ ہی ان کے کسی مطالبے کے تسلیم ہونے کے آئندہ چند ہفتوں میں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ فوری طور پر اپنے استعفے واپس لے لے گی۔ واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلا جو پیدا ہونے والا تھا سندھ کی صوبائی اسمبلی میں ایک بہت بڑا خلا ہوتا اور قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، وہ خلا کو انہوں نے پھر جلدی سے پر کر دیا کیونکہ یہ ایک سیاسی انڈرسٹینڈنگ تھی جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جڑی۔ اس کے لیے پس پردہ مذاکرات ہوئے جو کہ پبلک میں نظر نہیں آئے اور تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا۔ اس میں تین بڑی شخصیات نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر اسحاق ڈار نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینیٹر رحمان ملک نے اور متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے سابق سینیٹر بابر غوری نے۔ ان تین سینیٹرز نے پس پردہ مذاکرات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے استعفے پاکستان کے موجودہ جمہوری نظام کے لیے، اسٹرکچر کے لیے کسی صورت میں سودمند ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ نادیدہ قوتوں کے عزائم کو مضبوط بنائیں گے، مبینہ عزائم کو، جو کہ ان سیاسی جماعتوں نے انکہے الفاظوں میں کئی بار بیان کیا ہے۔ اس کے لیے جناب رحمان ملک کا کردار بہت اہم رہا، سینیٹر رحمان ملک کا، کیونکہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کے انتہائی قریبی سیاسی دوست سمجھے جاتے ہیں، ان کے رازداں سمجھے جاتے ہیں، ان کے رفیق سمجھے جاتے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے اہم ترین قائدین سے بھی زیادہ جناب الطاف حسین کے قریبی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس بات میں بڑا رول پلے کیا جس کی وجہ سے سینٹ کے چیئرمین جناب رضا ربانی نے متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹرز کے استعفے منظور نہیں کیے اور عین اس روز جس دن انہیں یہ استعفے منظور کرنے تھے انہوں نے رولنگ دی۔ The text of the resignation of each of the MQM senators is they are tendered under, within inverted commas, protest in furtherance of a political agenda. Furthermore, there is reasonable material available on the record which gives me a perception that the resign of some of the members may not be voluntary or genuine, and true intention is not to vacate the seat. اور اس کے ذریعے سینٹ سے ایم کیو ایم کے استعفوں کا راستہ فوری طور پر روکا گیا۔ اسی دوران جو سب سے اہم مشاورت ہوئی تھی اور جس کے ذریعے حد باندھنے کی کوشش کی گئی تھی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی دیا تھا، جو کہ اس پوری تحریک میں شامل ہوئے تھے اور ثالث اور ضامن بننا قبول کیا تھا۔ الطاف حسین صاحب کو الطاف بھائی کہنا قبول کیا تھا، 900 جانا قبول کیا تھا، جناب الطاف حسین سے ٹیلی فون پہ بات کر کے ان سے استعفے واپس لینے کی
درخواست کرنا قبول کیا تھا، جو کہ ناقابل یقین بات تھی اب سے چند ماہ قبل کہ مولانا فضل الرحمان یہ سب کچھ کریں گے، لیکن یہ وہی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، مفاہمت تھی، جس میں کہ یہ بڑی سیاسی جماعتیں جڑی، جس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی نظام کو آنے والے اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے، اور ان تمام بڑی رہنماؤں نے، ان تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ پبلک پوزیشن لی اور اعلان کر دیا تھا استعفوں کے بعد کہ وہ ان استعفوں کو نہیں قبول ہونے دیں گے۔ ملک کی سیاسی نظام میں جو ایک بھونچال آیا ہے ایم کیو ایم کے استعفوں کی صورت میں، اس پر قابو پا لیں۔ اگر قانون اور ضابطے کے تحت جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسپیکر صاحب جب تک اس کے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کرتے تب تک واپسی کے قانونی راستے ہیں، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں ملک کی سیاست، ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا 12 اگست کو جب انہوں نے ریزگنیشنز دیے تھے کہ انہوں نے ایک جذبات میں یا اپنی تکالیف میں جو بھی تھی وجوہات، وہ میرے نزدیک وہ انفیکٹو تھے اور وہ انڈر پروٹیسٹ تھے اور وہ نہیں ایفیکٹو تھے، اور وہ ہمارا ان سے تھرو آؤٹ یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ کرتے ہیں جو انصاف دے گا۔ ایم کیو ایم کو سیریس ہو کے واپس آنا چاہیے، پارلیمنٹ میں رول ادا کرنا چاہیے۔ میں نے میاں نواز شریف کو میڈیا کے تھرو بھی سامنے بھی یہ مشورہ ضرور دیا ہے کہ پارلیمنٹری نظام میں کو مضبوط کرنے میں یہ حکومت کا رول ہونا چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔ نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جہاں ایک طرف سینیٹر رحمان ملک نے کردار ادا کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے، جناب سینیٹر اسحاق ڈار پہلے دن سے ہی متحرک تھے کہ وہ حکومت کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ کو یقین دلائیں کہ ان کے مطالبات کی جس حد تک ممکن ہو سکے گی وہ داد رسی کرائیں گے، اور ہر صورت میں ممکن کریں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے یہ استعفے میٹیریلائز نہ ہو۔ اس کے لیے ان کا براہ راست رابطہ مسلسل رہا سابق سینیٹر بابر غوری کے ساتھ، جو کہ رابطے کے فرائض انجام دیتے رہے، براہ راست رابطے کے فرائض انجام دیتے رہے حکومت اور جناب الطاف حسین کے درمیان، اور اس طرح سے ان تینوں شخصیات کی کوششوں کے ذریعے ایک لڑی بنی، جس میں کہ اگر یہ کہا جائے تو غیر مناسب نہیں ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس کے ساتھ جڑ گئی، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا ایک بہت بڑا کردار ایک ان کا ساتھ رہا، جس کے نتیجے میں ایک ماحول ایسا بن گیا ہے جس میں کہ وہ قلعہ جو خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں پیدا ہونے والا تھا اس کے سامنے پل باندھ دیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر یہ پل باندھا نہ جاتا اس کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا قلعہ ہوتا، اتنی بڑی تعداد میں اگر ضمنی انتخابات بھی ہو جاتے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا رتی کا فائدہ نہیں ہونا تھا۔ اگر کچھ فائدے کا امکان تھا تو وہ تحریک انصاف کا تھا، جو کراچی کے علاقوں میں یا حیدرآباد کے علاقوں میں، سندھ کے شہری علاقوں میں انتخابات لڑتی اور عین ممکن ہے کہ کچھ سیٹیں بھی وہ حاصل کر لیتی، جس کا بھی فائدہ سیاسی فائدہ ان جماعتوں کو نہیں ہوتا، نہ ہی متحدہ قومی موومنٹ کو۔ اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ ترتیب دی گئی جس کے نتیجے میں یہ تینوں سیاسی جماعتیں جڑی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک ہی کامن تھریڈ ہے، اور وہ ہے کہ کہیں سے کوئی دھمکی تو نہیں، نظام کو کوئی خطرہ تو نہیں، اور وہ نظام کا خطرہ، اندیکھا خطرہ، وہ ان تینوں سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا چلا گیا ہے، اور اس میں ان تینوں جماعتوں نے اس کا بارہا اظہار کیا ہے کہ انہیں اس کا خطرہ ہے۔ گو کہ اس موقع پہ وہ آنسو پوچھنا جو کہ پیپلز پارٹی توقع کر رہی ہے جناب نواز شریف سے، یا ایم کیو ایم توقع کر رہی ہے جناب نواز شریف سے، یا مسلم لیگ نون کی حکومت سے، وہ نہیں ہو پا رہا، ان کے کسی مطالبے پہ کوئی عمل نہیں ہو پا رہا، لیکن شاید ان دونوں سیاسی جماعتوں نے یہ مان لیا ہے کہ اس سلسلے میں شاید حکومت کچھ کر نہیں سکتی، مگر پھر بھی حکومت کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک دھاگا ہے، ایک خطرہ ہے، ایک ان کو اس وقت تھریٹ نظر آتا ہے جو ان تینوں سیاسی جماعتوں کو جوڑ رہی ہے، اور اس کا اظہار بارہا ہو چکا ہے۔ ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو، اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ ہوشیار 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 ہوشیار، میں کہہ دے رہا ہوں آپ سے آج، اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا
तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब देते रहना। हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद आईबी ने टेप की थी, उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी, उसमें कि क्या करना है, कैसे करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे, मैंने खुद तो नहीं सुनी, लेकिन जो हमें पता लगा इसी तरह की बातें थी। 12 अक्टूबर 1999 को जो कुछ हुआ उसी तरह से मिलता जुलता था, लेकिन वो मतलब कि हर रोज ईद का दिन नहीं होता। इस बात का जायजा लेने की जरूरत है जनरल राहील शरीफ साहब को कि जीएचक्यू पर हमला करने वाले लोग जो भी थे, मगर घर के भेदी भी तो कहीं ना कहीं थे जिन्होंने जीएचक्यू के अंदर आने का रास्ता दिया। इन तकारीर का, इन सिलसिलों का, इन रेफरेंसेस में हम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर को बहुत इस्तेमाल कर सकते थे, ज़्यादा इसमें फिट होती, लेकिन अदालती अहकामात की वजह से हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन वो थ्रेट, वो ख़तरा जिसका कि ये बड़ी सियासी जमातें जिसका बारहा इजहार करती रही है, उसने इन तीनों सियासी जमातों को जोड़ा है। और यही वजह है कि जनाब आसिफ अली जरदारी जो बहरहाल एक ज़ेरक सियासतदान हैं और एक बहुत ही ज़हीन सियासतदान समझे जाते हैं, उन्होंने इस बात का इजहार पहले ही कर दिया था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को किसी सूरत में डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बहुत आसान अमल है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस्तीफे दिए, उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे दे देती, ये मामला अपनी जगह तमाम हो जाता। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि वो ये होने नहीं देंगे, और इसका इजहार उन्होंने बारहा कई बार किया है। और इसकी इब्तिदा उन्होंने उसी रोज़ कर दी थी जब उन्होंने सदारत छोड़ी थी और बाकायदा पूरा इख्तियार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दिया था। मैं कहता हूं कि रिकन्सिलिएशन की आपकी हमें ज़रूरत है, आपकी लीडरशिप में हमने काम करना है। सियासत हमने 5 साल बाद करनी है। जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तब हम सियासत करेंगे, उससे पहले हम सब मिलके मुल्क को मजबूत करेंगे। अब हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और जनाब आसिफ अली जरदारी अपने इन अल्फाज की पासदारी कर रहे हैं जो कि उन्हें, जबकि उन्हें शदीद शिकवा है बकौल उनके वफाकी हुकूमत से, उनके रहनुमाओं को और उनके पार्टी के तमाम लीडर्स को। लेकिन बहरहाल वजह यह है कि जिस वजह से ये एक जंजीर बनी है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक साथ शामिल हो गए हैं, इनको ख़तरा एक ही जानिब से है, जबकि दूसरी जानिब सियासत की इस डिवाइड में खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिनको इस किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। और इस सिलसिले में उनकी पोजीशन इन तीनों सियासी जमातों से पब्लिकली मुख्तलिफ नज़र आती है। अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन फौज का और जनरल रहील का ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो काम वो कर रहे हैं जो हम पॉलिटिशियंस को करना चाहिए। आज अगर पाकिस्तानी फौज का और जनरल रहील का ग्राफ ऊपर जा रहा है आसमानों पे, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कौम तंग आई हुई है इन चोरों से, इन करप्ट लोगों से। लेकिन दूसरी जानिब ये सियासी बालिग नजरी, जिसको कि तज्जियाकार कहते हैं, बालिग नजरी, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है जनाब नवाज शरीफ, जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब अल्ताफ़ हुसैन। लगता है कि इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से और उस हवाले से दादीदा क़ुव्वतों के हवाले से, नादीदा ख़तरे के हवाले से ये सब कुछ हुआ है पिछले दिनों, और जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अचानक अपने ओहदों से इस्तीफे, अपने ओहदे जो पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए थे वो वापस लिए, फौरी तौर पर वापस लिए, बिला शर्त वापस ले लिए, किसी मुतालबे की मंजूरी से पहले वापस ले लिए, किसी मुतालबे की मंजूरी के आसार से पहले ही वापस ले लिए, क्योंकि ज़रूरत इस बात की थी कि फौरी तौर पे हिसार बंदी की जाए। और ये हिसार बंदी हो गई है, जो कि आज के सियासत की एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अमेरिका के अहम दौरे पर जा रहे हैं, मगर ख़ुद उनके घर में इस वक्त इंतशार है। घर से मतलब उनकी टीम, टीम से मतलब उनकी काबीना, उनके तमाम अहम साथी जो हैं वो, अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि तकरीबन
دست و گریباں ہیں. اس سے زیادہ سیریس بات کچھ نہیں ہو سکتی. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم جناب نواز شریف امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں. اس کے دوران ان کی کابینہ کے بہت اہم اراکین ان کے ساتھ بھی ہوں گے, ان کی ٹیم ان کے ساتھ ہوگی. لیکن جس وقت وزیر اعظم کا یہ دورہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان کے اندر حکومت کو قائم ہوئے آدھا عرصہ, آدھی مدت 2.5 سال ہو چکا ہے. اس لیے یہ دورہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس دوران پاکستان کی مضبوط آواز, ایک متحد آواز وزیر اعظم جناب نواز شریف کو امریکی قیادت تک پہنچانی ہے. اہمیت کی بات یہ ہے کہ جس وقت وزیر اعظم جناب نواز شریف امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں, اندرونی طور پہ ان کی پارٹی کی پوزیشن کوئی اتنی زیادہ مضبوط نظر نہیں آتی جیسے کہ اس سے پہلے تھی, چاہے وہ عوامی مقبولیت کی بات ہو یا خود ان کی اپنی پارٹی کی پرفارمنس ہو. اس وقت ان کو ایک بحرانی کیفیت کا سامنا ہے, جو گو کہ وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. اور وہ بحرانی کیفیت اس لیے ہے کہ ان کی اپنی ٹیم یعنی ان کی کابینہ, ان کے قریب ترین لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نظر آتے ہیں. ان کی ٹیم ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے درمیان رابطے کا شدید فقدان نظر آتا ہے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ان کے اہم ترین قریب ترین ساتھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دوسری جانب ان کا سب سے اہم الیکشن کا وعدہ, سب سے اہم الیکشن کا منصوبہ یعنی کہ پاکستان سے اندھیروں کا خاتمہ, لوڈ شیڈنگ کا ختم کرنا, وہ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے. اسی انتشار کی وجہ سے جس کا شکار ان کی انرجی کی ٹیم ہے. اس میں ایک جانب ان کے چھوٹے بھائی پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کھڑے ہیں, دوسری جانب ان کے قریبی سیاسی دست راست اور دفاع اور پانی اور بجلی کے وزیر جناب خواجہ آصف کھڑے ہیں. دونوں ان کے قریب ترین ساتھی اس وقت ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں ہے اور اس کا اظہار بارہا ہوتا رہا ہے. یہ سانجے کی ہانڈی تھی جو پھوٹی اس وقت جب نندی پور کا اسکینڈل سامنے آیا. ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہم نے اس پہ تقریباً 1 درجن پروگرام کیے اور اس کے مختلف حوالوں سے جو معاملات تھے وہ عوام کے سامنے رکھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس معاملے پہ کلین بولڈ ہوتی نظر آئی. اب وقت آ گیا تھا کہ ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے. ایک جانب جناب شہباز شریف ہیں جو انرجی امور کے حوالے سے بہت اہم شخصیت ہے. حکومت کے توانائی کے تمام اجلاسوں میں وہ شریک ہوتے ہیں, فیصلہ سازی میں وہ شریک ہوتے ہیں اور آپریشنل بھی وہ شریک ہوتے ہیں. اس لیے نندی پور کا ملبہ ان کی طرف پھینکا گیا. جناب شہباز شریف کی جانب سے نندی پور کا ملبہ پانی اور بجلی کی وزارت کی جانب یعنی خواجہ آصف کی طرف لنڈھا دیا گیا. اسی لیے دونوں بڑے رہنما ٹیلی ویژن پر آ کے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے. کسی اور چینل پہ کل کہ جی بجلی کے منصوبے لگانے اور بات ہے, سڑکیں بنانا اور بات ہے. واہ 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 واہ, سڑکیں بنانا بھی اور بات ہے. پھر وہ میرے ایک بڑے میرے محبوب بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہاں میٹرو بنانا یہ بھی اور بات ہے. واہ, بہت اچھی بات ہے. سڑکیں بنانا اور بات ہے, میٹرو بنانا اور بات ہے, اور بجلی تو یہ 6 مہینے کے میں 100 میگا واٹ کس طرح لگ گیا دھرنوں کے باوجود بھی. یہ اب کس مائی کے لال نے پہلے اس ملک کی تاریخ میں یہ اس طرح کا کام کیا؟ اگر میاں شہباز شریف نے 6 مہینے کا جو ہے وہ کیا, غلط کیا, میں نے کوئی بیان نہیں دیا, میاں نواز شریف نے کوئی بیان نہیں دیا. پاور پلانٹ ہوتا ہے, سڑکیں ہوتی ہیں, میٹرو ہوتا ہے. ہر ایک چیز کی ٹرانزیکشن کی اس کی کمپلیشن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. یہ تھے جناب خواجہ آصف کے جذبات جناب شہباز شریف کے بارے میں, شہباز شریف صاحب کے جذبات خواجہ آصف کے بارے میں. اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ شخصیت جس نے نندی پور پاور پلانٹ کو آخری وقت تک پہنچایا, جو جناب شہباز شریف کی چوائس تھے, ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل تھے محمد احمد محمود, جن کو نندی پور پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا گیا تھا. اب سے تھوڑی دیر قبل جناب خواجہ آصف نے ان کی چھٹی کر دی ہے. محمد احمد محمود کو گھر بھیج دیا گیا ہے, جس کے جواب میں احمد محمود نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی عمل ہے اور تحقیقات کے بغیر ہی ان کو اس عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے, OSD بنا دیا گیا ہے. جناب احمد محمود نے یہ کہا کہ اس سے پہلے ان پہ دباؤ تھا کہ وہ استعفیٰ دے دے, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اور اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب خواجہ آصف نے جناب شہباز شریف کے نامنی محمد احمد محمود کو نندی پور پاور پروجیکٹ سے فوری طور پہ
برخاست کر دیا ہے۔ محمد احمد محمود کی اہمیت خود جناب شہباز شریف کے لیے، جناب نواز شریف کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس شخص کو فارغ کیا گیا ہے، جس کو گھر بھیج دیا ہے جناب خواجہ آصف نے، اس کے بارے میں جناب شہباز شریف کے جذبات سنیے۔ میں یہاں پر خاص طور پر کیپٹن محمود کا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس ٹیم کے کپتان تھے اور جنہوں نے دن رات ایک کر دیا۔ یہ وہ کیپٹن محمود ہیں جنہوں نے لاہور میں پھول لگا کر انہوں نے ہر طرف خوشبو پھیلا دی۔ آج نندی پور میں یہ کارنامہ انجام دے کر انہوں نے اندھیروں کی جگہ اجالوں اور روشنیوں کو پھیلا دیا ہے۔ جناب وزیر اعظم، میری آپ سے گزارش ہے کہ کیپٹن محمود کی ان بہترین کاوشوں اور محنت کے بدلے میں ہم اگر میری آپ سے کوئی گزارش ہے کہ ان کو تمغہ امتیاز آپ نوازیں گے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ آپ تعریف سنیے، آپ ریکمنڈیشن سنیے، تمغہ امتیاز اگر وزیر اعظم دیں گے تو ضروری بہت ہی جائز عمل ہوگا۔ وزیر اعظم نے دیا، پھر تمغہ امتیاز بھی دیا محمد احمد محمود کو اسی حوالے سے کہ انہوں نے ریکارڈ ٹائم میں نندی پور پاور پروجیکٹ منظور کیا، جس کے اور پھر احمد محمود نے مختلف خطوط لکھے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ 1 سال سے تقریباً مسلسل وزارت پانی اور بجلی کو کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپریٹر کا تعین کیا جائے، اسے لایا جائے، لیکن وہ نہیں سنی جا رہی اور آج جناب محمد احمد محمود کو جناب خواجہ آصف نے فارغ کر کے اس پوری کشمکش کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے۔ اور یہ نیا رنگ انہوں نے اپنی جو اختلافات ہیں جناب شہباز شریف کے حوالے سے دیے ہیں، لیکن دوسرا اہم رنگ وہ کل دے چکے ہیں جب انہوں نے ان اخباری خبروں کی جو کہ کئی بار اور شاید درجنوں کے انداز میں شائع ہو چکی ہیں کہ وہ ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں ہیں، وہ بات نہیں کرتے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ وہ 4 سال سے انہوں نے بات نہیں کی وزیر داخلہ کے ساتھ۔ وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ وزیر داخلہ کے ساتھ 4 سال میں اس کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے، وہ ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں ہے، اور اس کا جواب آج جناب چودھری نثار علی خان نے باقاعدہ بڑے ترش انداز میں دیا۔ امریکہ جا رہے ہیں اور آپ بھی ساتھ ہوں گے، خواجہ صاحب کے ساتھ ہوں گے، بڑا کروشل یہ سارا پروجیکٹ ہے۔ پہلے تو دگر بات میں سنتے تھے خواجہ صاحب کو کچھ آپ کا کچھ شاید ہے یا مسئلہ ہے، لیکن کل انہوں نے ان اسٹیٹمنٹ دیا چکا ہو کہ آپ کے ساتھ 3-4 سال سے ان کی کوئی بول چال نہیں ہے، دونوں کے ساتھ کافی امپورٹنٹ پورٹ فولیو جو آپ کے پاس ان کے پاس ہیں، تو یہ امریکہ والا بجٹ کیسے ہوگا سکسیسفل اور آپ اس کو کیسے پڑھیں؟ تو سر میں نے اس سے پہلے کبھی اس قسم کے سوال کو انکریج نہیں کیا، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی شخص کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہے کہ وہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے بن سور کے میڈیا کے سامنے اس پہ اظہار خیال کرنے لگ پڑے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ باقاعدہ تیاری کر کے سوٹ پہن کے اس پہ یہ ایک فوکس ہے جیسے کہ بہت بڑا ایجنڈا ہے۔ تو میں ایک تو یہ واضح کر دوں کہ مجھے بطور منسٹر آف انٹیریئر اور بطور ایک ذمہ دار شخص کے مجھے جی ایچ کیو کے ساتھ کسی قسم کی انٹریکشن کے لیے منسٹر آف ڈیفنس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹر فار انٹیریئر فوج سے، جی ایچ کیو سے، سول آرم فورسز سے کہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے۔ وہ منسٹر فار ڈیفنس کا محتاج نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ جب یہ منسٹر آف ڈیفنس بنے۔ سو اس لیے کسی بھی حکومتی مسئلے میں، کسی بھی سینسٹیو ایشو میں کسی قسم کی صاحب یقین کریں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ تھے جناب چودھری نثار، اور انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں منسٹر آف ڈیفنس کے تھرو کسی سے بات کروں، میں خود منسٹر آف انٹیریئر کی حیثیت سے جی ایچ کیو سے، دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے براہ راست بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ ان کے خلاف جب تنقید ہوتی ہے یا اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو جناب خواجہ آصف بڑے تیار ہو کے آتے ہیں، سوٹ پہن کے آتے ہیں اور اس دوران ان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات، اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ وزیر اعظم کیا
ایک دایاں بازو ہے تو دوسرا بایاں بازو ہے، لیکن دایاں بازو بایاں بازو سے 4 سال سے گفتگو نہیں کرتا، دونوں کو ایک دوسرے کی قطعی طور پہ پرواہ نہیں ہے۔ تیسری جانب ان کے چھوٹے بھائی پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کے ساتھ جناب خواجہ آصف کے اختلافات اور جناب شہباز شریف کے خواجہ آصف صاحب سے اختلافات سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں، اور جب سے نندی پور پاور پروجیکٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر اب سے تھوڑی دیر قبل گھر بھیجا گیا۔ یہ اختلافات صرف ان 3 شخصیات تک نہیں ہیں، ایک اور بہت اہم شخصیت پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت ہی اہم شخصیت اس وقت وزیر منصوبہ بندی پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین جناب احسن اقبال بھی شدید ناراض ہیں، کیونکہ ان کی پلاننگ کمیشن کے حوالے سے جناب خواجہ آصف، وزیر پانی و بجلی اور وزیر پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز شاہد خاقان عباسی دونوں کہتے ہیں کہ پلاننگ کمیشن کو ہی بند کر دینا چاہیے، یہ اس قابل ہے کہ اسے رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر پلاننگ کمیشن ہوتا تو انڈیا میں شاید تاج محل بھی نہیں بن پاتا، اور یہ پلاننگ کمیشن جو ہے یہ ترقی کی رفتار کو روک رہا ہے۔ یہ کہنا تھا جناب خواجہ آصف کا اپنے ایک قریبی ساتھی کے حوالے سے، ان کے محکمے کے حوالے سے۔ دوسری جانب جناب احسن اقبال کا کہنا یہ تھا کہ وہ اصل میں ان منصوبوں کو جن کو کہ اوور انوائس کیا جا رہا ہے، اس میں ایک الزام چھپا ہوا تھا، اربوں روپے زیادہ دکھائے جاتے ہیں، وہ ان کی کٹوتی کرتے ہیں، قوم کا پیسہ بچاتے ہیں، اس لیے ناراضگی ہو رہی ہے۔ اس کے اندر پنہا ہے ایک الزام جو کہ جناب احسن اقبال نے اس کا اظہار بھی کیا، ہمارے اس پروگرام میں آ کے انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسپلن کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ میں پبلکلی کسی چیز پہ کمنٹ نہیں کروں گا جس سے ہمارے حکومت کی کوئی آپس کی بات باہر ہے، یہ مجھے پرائم منسٹر کے پاس جا کے کہنی چاہیے۔ اگر میں کسی وزارت کو بند کرنے کی خیال رکھتا ہوں تو آئی شوڈ ٹیل پرائم منسٹر انسٹیڈ آف میکنگ اسٹیٹمنٹس۔ اور جناب احسن اقبال یہ معاملہ لے کے وزیر اعظم کے پاس بھی گئے، جہاں سے ان کو تھپکی دی گئی ہے، باقاعدہ ان سے ان کی تعریف کی گئی ہے، ایک باقاعدہ بیان جاری کیا گیا وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کے حوالے سے، لیکن خواجہ آصف کے حوالے سے ان کی جو شکایت ہے اس کا فی الحال اس بیان میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی ٹیم کا یہ انتشار، یہ ایک جو اس وقت صورتحال ہے وزیر اعظم کی کابینہ کی، وہ وزیر اعظم کے لیے کسی بحران سے کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ ٹیم ہے جو کہ ان کے دست و بازو ہے مگر ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز تجزیہ کار اور کالمنسٹ جناب مشرف زیدی نے۔ بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب۔ یہ جو اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیبنٹ کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف پبلکلی نبرد آزما ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پبلکلی ان کو ٹیک آن کر رہے ہیں، کتنا یہ خراب امیج پورٹرے کر رہا ہے، کس کی یہ ذمہ داری ہے، کس کو آپ اس کا رسپانسبل ٹھہرائیں گے؟ دیکھیے بڑے دکھی دل سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ذمہ داری 100% نہیں 101% جو ہے وہ ٹھہرے گی جا کے ہمارے وزیر اعظم کے قدموں پر۔ اگر ٹیم ان کی ہے اور یہ جو وزراء ہیں ان کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک بہت گہرا بہت پرانا تعلق ہے، ان لوگوں نے اکٹھے جو ہے جیلا وطنی بھی گزاری ہے، ایک دوسرے کا ساتھ مشکل وقت میں نہیں چھوڑا، اچھے وقت ساتھ گزارے، تو وہ جو لائلٹی ہے وہ بیسس ہے ان کی کیبنٹ پوزیشنز کی، اور ان کی سارے کے سارے بڑے کامیاب سیاستدان بھی ہیں اور معقول لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی صلاحیت اور دانشوری سے کوئی مطلب جو ہے وہ نہیں، لیکن ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کام کروانا، بھلے ایک دوسرے کو یہ پسند نہ کرتے ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی عوام کو ایسے وزراء چاہیے جو ایک دوسرے کے یاروں کے یار ہوں اور سب ایک دوسرے سے محبت کریں یا پسند کریں، لیکن ایک بیسک ایٹیکٹ جو ہے اکراس دا کیبنٹ جو ہے وہ مطلب ایک منظم ان کو رہنا چاہیے، اور جو بھی مسائل ہیں وہ کیبنٹ میٹنگز میں یا جو بھی فورا ہیں فارمل فورا ہیں وہاں پر یہ ریز ہونے چاہیے۔ اس طرح ان کو ریز ہونے سے جیسے آپ نے فرمایا حکومت کی، میں سمجھتا ہوں کہ اندر کی جو معاملات ہیں وہ باہر بھی آتے ہیں، اور ان کے باہر آنے سے پاکستان، آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ تو وہ بہت ہی پرومیننٹ پبلک انسٹانسز ہیں جو کہ سامنے آ گئے ہیں، جو کہ کسی بھی ڈاؤٹ سے بالاتر ہیں، لیکن معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ کابینہ کے مختلف لوگوں کے بہت شدید تحفظات ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے۔ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کے 100% بڑی سیویئر ریزرویشن ہے، جو واٹر اینڈ پاور کی منسٹری کی پرفارمنس ہے، جو اس وقت سرکولر ڈیٹ دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے، جو ریسیویبلز ہے جو خزانے پہ ایک بڑا بوجھ بن رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اس سلسلے میں براہ راست خواجہ آصف پہ حملہ نہیں
کیا ہے، اور اس کے علاوہ کابینہ کے اندر مزید گروپس اور ود ان گروپس جو بن گئے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی عجیب سا کلسٹر بن گیا ہے. اور وزیر اعظم اب جا رہے ہیں یو ایس کے دورے پہ، آپ کے خیال میں کیوں وہ اس کو نہیں کنٹین کر پا رہے ہیں؟ کامران صاحب، یہ جو کنٹین کرنا ہے، یہ اس کا وقت میں سمجھتا ہوں بہت پہلے نکل گیا. کافی سارے ایسے اس حکومت کو بحران سہنے پڑے ہیں جو 100% اس حکومت کی اپنی نااہلی یا منسٹیریل انکمپٹنس یا اس کو آپ جو بھی مطلب کہنا پسند کریں، لیکن ان کی ذمہ داری 100% حکومت کی بنتی ہے. آپ کو یاد ہوگا سال کے شروع میں 2015 کے شروع میں اس ملک میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا. کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہم اتنے ریزیلینٹ قوم ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے بحران سہنے پڑتے ہیں پاکستانی عوام کو. جب وہ بحران اس حکومت کو سہنا پڑا تو ظاہری بات ہے لوگوں نے کہا یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، اور بالکل درست فرمایا، لیکن اس کے نیچے ایک پورا انفراسٹرکچر ہے جہاں کابینہ کے ممبران ہیں اور ان کے نیچے بھی لوگ ہیں. آج تک کسی اس پیٹرول کرائسس کے جو ذمہ داران تھے ان کو نہیں پوچھا گیا، ان کو پبلکلی بھی ٹیکس ٹیکنگ ان کی نہیں ہوئی، ان کا کوئی پبلک اپالوجی بھی نہیں ہوئی. یہ ایک ایگزامپل ہے. کیونکہ آپ واٹر پاور کی بات کر رہے تھے، میں نے پیٹرول کا ایگزامپل دے دیا، لیکن اس طرح کے بارہا ایگزامپلز ہیں. انٹیریئر کے فنکشنز میں اسی حکومت کے دوران کئی ایسے ٹیررسٹ اٹیک، یہ اے پی ایس کے اٹیک کے بعد تو ایک ڈیفرنٹ جو ہے ماحول پاکستان میں بن گیا، لیکن اس سے پہلے متعدد جو ہے اٹیکس ہوتے رہے. اس کے بارے میں بھی کوئی مشرف صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی اہم ہے کہ کچھ وزراء جو ہے وہ وزیر اعظم سے بھی ناراض ہیں. مثال کے طور پہ انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب کے بارے میں خبریں در خبریں چھپی ہیں، مہینوں ان کی بات نہیں ہوئی وزیر اعظم سے. پھر باقاعدہ منوانے کا سیشن تھا جو ساری دنیا نے دیکھا اور اس کی باقاعدہ رپورٹنگ ہوئی. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ سیریس ایشو ہے کہ پرائم منسٹر سے بھی جو ہے وہ ایشوز ہیں لوگوں کو. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں وہاں پہ شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے. ایک آل پاورفل پرائم منسٹر اگر ہوتا تو اس میں ڈکٹیٹوریل انسٹنکٹ زیادہ بڑھتا. ظاہری بات ہے وہ آل پاورفل نہیں ہے، اسی لیے ان کو منوانا پڑتا ہے. کچھ ایسے منسٹرز ہیں جن کے پاس الیکٹورل اسٹرینگتھ بھی ہے، ان کا ایک مورال ان کا اپنا ہے، وہ مطلب اپنی بات منوانے کے قابل ہیں. اسی لیے انہوں نے جو ہے اتنی دیر ناراض بھی رہے، لیکن ان کو منانا پڑا پرائم منسٹر کو. تو ایک طرح سے تھوڑا سا بیلنس رکھنے کے لیے یہ اونچ نیچ پرائم منسٹر اور ان کے کابینہ ممبران کے درمیان وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کابینہ ممبران کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا ٹکراؤ، اس طرح کی تکرار، میں نہیں سمجھتا کہ اسپیشلی اس کو پبلکلی ایئر ہونا جو ہے وہ لازمی ہے یا ضروری ہے. اور اگر یہ ہو رہی ہے پبلکلی ایئر تو اس کا نوٹس پرائم منسٹر کو لینا چاہیے اور اس کے بارے میں جلد از جلد جو ہے ان کو ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ ان کے پاس جو موقع ہے NA-122 کے الیکشن کے بعد اور باقی جتنی بھی اس وقت جو چیزیں جس طرح ان کے بالکل قدموں پہ آ کے جو ہے مطلب بیسکلی اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اس ملک کی قسمت بھی اور اپنی بھی الیکٹورل سٹرینگتھ اگلے الیکشن کے لیے بہت اچھی طرح بنا سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی حرکتیں اگر ہو رہی ہیں کوئی بہت حوصلہ افزا نظر نہیں آتی. بہت بہت شکریہ جناب مشرف ذیلی ہمارے ساتھ ہیں. کمر سا بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وزارت خزانہ. پاکستان کا ٹیکس بیس بہت ہی چھوٹا ہے، 1% لوگ براہ راست ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ بھی شدید کیفیت پہ خراب صورتحال کا دوچار ہیں. 35 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو کہ بھرے ہوئے ہیں، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں. FBR ان کے قریب بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کھلا ناکامی ہے FBR کی. آج کل FBR کے چیئرمین کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. اس پوری صورتحال میں بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کی بات. ویلکم بیک. پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں پر چند لاکھ لوگ ہی اس 22 کروڑ کے ملک میں ہیں جو اپنی آمدنی پر ٹیکس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا پاکستان کا ٹیکس کا نظام تباہی کا شکار ہے. حکومت نے آسان طریقے نکالے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کے، یعنی کہ آپ کے پیٹرول کے بل پہ ٹیکس لگا دیا، آپ کے بجلی کے بل پہ ٹیکس لگا دیا،
آپ کے ٹیلی فون کال پہ ٹیکس لگا دیا اور اس طرح سے اپنا ٹیکس جمع کر لیا. براہ راست ٹیکس لینے کی ذمہ داری حکومت ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے بری ذمہ ہو رہی ہے. پاکستان کا ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے, حکومت اس پورے معاملے سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہی ہے. کوششوں کے باوجود اور تمام ایسی سہولتوں کے باوجود کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جا سکے, ایف بی آر اس پورے معاملے میں ناکام نظر آتی ہے. یہ اس حکومت کی اور وزارت خزانہ کی ایک ناکامی بھی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد بدستور برقرار ہے. اسی وجہ سے خبریں یہ ہے کہ شاید تیاری ہو رہی ہے ایف بی آر چیئرمین جناب طارق باجوہ کو تبدیل کر دیا جائے. فی الحال اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. جناب طارق باجوہ کی انٹیگریٹی ہر صورت میں برقرار ہے, لیکن ان کی صلاحیت کے بارے میں سوالات ضرور اٹھائے جا رہے ہیں. خاص طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے ڈیٹا کے باوجود جس کے بارے میں جو کہ اویلیبل ہے, جس کے ذریعے پتہ ہے کہ دسیوں لاکھوں پاکستانی ایسے ہیں جو کہ ٹیکس جن کو دینا چاہیے ان کے بارے میں معلومات موجود ہے, لیکن ایف بی آر اس سلسلے میں متحرک نہیں ہے. ایک بہت اہم معلومات جو اس سلسلے میں اویلیبل ہے, ایف بی آر اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہی اور ٹیکس چور دندناتے پھر رہے ہیں. اس کا تعلق نادرا سے ہے اور اس کا تعلق نادرا کے سابق چیئرمین جناب طارق ملک کی کاوش سے ہے, جن کو کہ ملک سے فارغ کر دیا گیا. اب وہ امریکہ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں. انہوں نے ایک ڈیٹا اینالٹکس سے ایک ڈیٹا ماڈل تیار کیا تھا جس کے ذریعے 35 لاکھ ایسے افراد کا پتہ چلایا گیا تھا جنہیں ٹیکس میں لا کر ٹیکسوں میں اربوں روپے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. بہت اچھا ڈیٹا تھا. اس کے مطابق قابل ٹیکس آمدنی رکھنے والے ان افراد میں 16 لاکھ افراد ایسے ہیں جو اکثر بیرون ملک سفر کرتے ہیں. 5,84,720 ایسے افراد سامنے آئے جن کے ایک سے زائد بینک اکاؤنٹ ہے. شہر کے انتہائی پوش علاقوں میں 56,421 افراد کا نام بھی ایسے آدمیوں میں شامل ہے جن کو ہر صورت میں ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے مگر وہ ٹیکس نہیں دیتے. ایسے افراد بھی ہیں جو انتہائی پرکشش تنخواہیں لے رہے ہیں مگر ٹیکس نہیں دے رہے. پروفیشنلز کے علاوہ قیمتی گاڑیاں, بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے والے 19,000 افراد ہیں جن کا نام ٹیکس دینے والوں میں شامل نہیں. قابل ٹیکس آمدنی رکھنے والے افراد میں 66,736 ایسے لوگ ہیں جن کے ماہانہ یوٹیلیٹی بلز, بجلی کے بل, ٹیلی فون بل ہزاروں لاکھوں میں ہے. اسی طرح ایسے لوگ ہیں جن 13,000 سے زائد جو کہ بڑے بڑے اسلحہ کے لائسنس رکھتے ہیں مگر وہ ٹیکس دینے والوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہے. اتنا کلیدی ڈیٹا ہونے کے باوجود حکومت کی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو قطعی طور پہ ان لوگوں کے قریب جا کے ان کو اس طرح سے اپنے ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوششوں میں ناکام ہوتا نظر آتا ہے. وہ کہ بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں کوشش کی گئی ہے, نوٹسز دیے گئے ہیں. حکومت کی یہ بیچارگی اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے, خاص طور پہ ٹیکس پیئرز کو, ہم جیسے تمام ٹیکس پیئرز کو جو کہ ماہانہ ٹیکس دیتے ہیں, ایمانداری سے دیتے ہیں اور بڑے بڑے سیاستدانوں سے زیادہ دیتے ہیں, کل ملا کے سیاستدانوں سے زیادہ دیتے ہیں. انہی کو پیسا جا رہا ہے جو ٹیکس دیتے ہیں, اور جو ٹیکس نہیں دیتے, جو ٹیکس چور ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے اس وقت جوائن کیا ہے, امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے نادرا کے سابق چیئرمین جناب طارق ملک, جن کی کوشش سے یہ ڈیٹا ترتیب دیا گیا تھا. بہت بہت شکریہ طارق ملک صاحب. آپ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ کیسے ترتیب دیا گیا اور کیوں یہ فول پروف ڈیٹا ہے ان پاکستانیوں کے بارے میں جنہیں ہر صورت میں ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے مگر وہ نہیں ہے. دیکھیے, شکریہ کامران بھائی, آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. فیکٹس اینڈ فگرز تو آپ نے دے دیے. میں نے یہ ابھی فوربس میں بھی آرٹیکل لکھا ہے جو کافی پاپولر ہو رہا ہے, اور اس کا تھیسس بھی یہی ہے کہ وہ ریاست جو عمرہ سے ٹیکس لینے میں ناکام ہے وہ ناکام ریاست تصور ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے عمرہ کو حکومتی تحفظ حاصل ہے. اب دیکھیے, 18 کروڑ کی آبادی والے ملک پاکستان میں صرف 9.25 لاکھ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں. جو نادرا نے یہ پروجیکٹ کیا تھا, یہ تمام ڈیٹا سورسز کو ملایا تھا جس میں فریکوینٹ فلائر والے جو لوگ تھے ان کو, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈیٹا ہے اس کو بھی انٹیگریٹ کیا تھا. اسی طرح جو پوش لوکیلٹیز کا ڈیٹا ہے اس کو بھی انٹیگریٹ کیا تھا. تو اس ڈیٹا انٹیگریشن کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ 35 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ریچسٹ آف رچ ہیں پاکستان کے, عمرہ ہیں. اگر ان سے اتنا ٹیکس ہم 3 ماہ میں لے سکتے ہیں کہ جو کیری لوگر بل سے امداد آتی ہے اس کو بھی آؤٹ ڈے کر جائے گا, اور ہم IMF کا کشکول بھی توڑ سکتے ہیں.
تو طارق ملک صاحب، اور یہ ڈیٹا اویلیبل ہے ایزیلی، ایف بی آر اس کو ایکسس کر سکتا ہے، یہ ایشوز نہیں ہیں اس کی ایکسیسیبلٹی کے ود دی ایف بی آر؟ دیکھیں ایف بی آر کو اب تمام ملک کے ادارے جو ہیں وہ مفت ڈیٹا چاہتے ہیں. ہم نادرا کے ساتھ ایف بی آر کے ساتھ میں کام کرنا چاہتا تھا، لیکن میں کہتا تھا کہ باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کر لیں، دونوں حکومتی ادارے ہیں. اگر نادرا کو جو آپ ٹیکس کلیکٹ کریں گے چوروں سے اس کا 0.5% ہی مل جائے گا تو نادرا کے ایک ریونیو سورس قائم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی پہ کام کیا ہے، ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، ہم نے لائسنسز کی فیس دینی ہے. تو یہ جو حکومت میں کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز مفت میں ہونی چاہیے، یہ نہیں تھا، اور اس پہ آ کے بات چیت جو ہے وہ پھنس گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم خود کر لیں گے. میرے خیال میں یہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں پروجیکٹ ضرور کرنا چاہیے. لیکن طارق ملک صاحب آپ چلے گئے یا آپ نے پوزیشن لی تھی، ڈیٹا تو نادرا میں اویلیبل ہے نا، اب مفت لے لیتے یا کچھ کرتے، لیں تو صحیح، اس پہ کوئی ایکشن تو ہو. ایکشن کیوں نہیں ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ 35 لاکھ لوگوں کا. بالکل کامران بھائی آپ کی بات میں بہت وزن ہے، ہونا چاہیے ایکشن، لیکن جیسے میں نے کہا کہ rich is well protected in پاکستان، ایکشن کوئی لینا نہیں چاہتا. میرے زمانے میں جب ہم نے یہ کیا اور پرانے چیئرمین علی ارشد حکیم بھی تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ کریں، جب وہ چیئرمین ایف بی آر بن گئے اور ہم دونوں کے درمیان ایک اچھی ایکویشن ہو گئی، لیکن قومی اسمبلی میں جا کے اتنا ہنگامہ ہوا کہ وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی. اب دیکھیے نا، امریکہ میں نے اسی قسم کی ڈیٹا انٹیگریشن اور ڈیٹا انالیٹکس کیا ہے تو مشیگن ایک دن میں $1 ملین سیو کر رہا ہے. اسٹیٹ آف میزوری نے 627 ملین سیو کیے ہیں، اسٹیٹ آف ٹیکسس نے 600 ملین سیو کیے ہیں، آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے 230 ملین سیو کیے ہیں. ابھی اگلے ماہ میں رشیا جا رہا ہوں کیونکہ رشیا انٹرسٹڈ ہے کہ اسی طرح کا ماڈل وہاں بھی ڈپلوائے کیا جائے. تمام او ای سی ڈی کنٹریز جو ہیں 20 کے قریب ممالک ہیں، نیوزی لینڈ ہے اس میں، ڈنمارک ہے. جی طارق ملک صاحب، ظاہر ہے کہ یہ ہماری بیڈ لک ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہے اور اب دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یو ایس میں اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کا نام بہرحال آپ کے ذریعے جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس پہ موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیکس امور کے ممتاز ایڈوائزر، ٹیکس ایکسپرٹ جناب ذیشان مرچنٹ. بہت بہت شکریہ مرچنٹ صاحب، آپ نے پوری بات سنی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ڈیٹا اویلیبل ہے. 35 لاکھ لوگ ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، بزنس کلاس فرسٹ کلاس ٹریول کرتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، اسلحہ کے لائسنس رکھتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، کلبز میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. یہ کیسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی جو ہے نا اس وقت کیپیسٹی تو ہے لیکن ول ٹو ڈو اٹ نظر نہیں آتی. اگر گورنمنٹ ایک دفعہ یہ طے کر لے کہ ان لوگوں کو جو ہے ٹیکس نیٹ میں لینا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی طاقت ہے کہ جو اس کو روک سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 35 لاکھ لوگوں میں یا اس کے علاوہ جو بھی دوسرے لوگ ہیں، ان میں ان کے اپنے بہت سارے وزیر، ان کے اپنے بہت سارے وہ لوگ جو ان کے الیکشنز میں ان کو ہیلپ کرتے ہیں، وہ سب بھی سامنے آ جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گورنمنٹ ملک کے مفاد میں یہ سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں. 2 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بجٹ کے ٹائم پہ یہ اعلان کہا تھا کہ ان کے پاس 30 لاکھ ریٹیلرز کا ڈیٹا موجود ہے کہ ایڈریسز کے ساتھ کہ جو ریٹیل کا بزنس کرتے ہیں اور ان کو وہ پکڑ سکتے ہیں. تو مجھے یہ سوال کرنا ہے آج گورنمنٹ سے کہ کیا ان 30 لاکھ میں سے 1 لاکھ بھی لوگ انہوں نے نیٹ میں لیے یا نہیں. 30 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے پاس آج سے کئی سال پہلے جو ہے 25 لاکھ لوگ این ٹی این ہولڈرز تھے اور وہ این ٹی این ہولڈرز تو بتدریج بڑھ رہے ہیں لیکن ریٹرن فائلنگ جو ہے وہ ہر سال کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں ایماندار لوگ ہیں، طارق باجوہ چیئرمین ایف بی آر ایماندار ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، آخر یہ لوگ یہ تو پھر یہ اس ایمانداری کا فائدہ کیا کہ اگر اتنے بڑے ٹیکس چور جو ہیں وہ اس نیٹ میں سے نکل جائیں اور ان کو کوئی نہ پوچھے تو یہ تو پھر بڑا پورے پرابلم ہو گیا اس کا. دیکھیں ایمانداری کا مجھے کوئی فائدہ نہیں اگر یہ ہمارے ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. اگر ہمارے ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا تو الٹیمیٹلی مجھے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہم پہ ان ٹیکسز کا برڈن مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے ابتدا میں بات کی تھی کہ انہوں نے ہر چیز کو کے لیے
लिए विद होल्डिंग एजेंट मुकर्रर कर दिया है कि गवर्नमेंट अपनी मशीनरी के तहत कुछ कलेक्ट करना चाह ही नहीं रही और हर चीज विद होल्डिंग एजेंट्स के कांधों पे डाल दी गई है कि तुम ये कलेक्ट करके हमें दे दो ताकि हम उस टैक्स रेवेन्यू को एंजॉय करें। तो जी ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ीशान मर्चेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह।